الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي معزز حضرات، سلسلہ صحابہ کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل کا نام کوئی اجنبی نام نہیں ہے، ہر مسلمان کے کان ان کے نام سے آشنا ہیں۔ معاذ بن جبل بن عمر الخزاعی الانصاری الخزرجی تھے تو یہ مدینے کے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اسی وقت یہ مکہ جا کر اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس زمانے جاہلیت میں مشرکین بھی کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، طواف کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ مشرک رہتے ہوئے حج کرتا تھا، مشرک رہتے ہوئے طواف کرتا تھا۔ تو مدینے سے موسم حج میں جو لوگ کعبۃ اللہ آئے حج کے ارادے سے، انہی لوگوں میں سے حضرت معاذ بن جبل بھی تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو لوگ مدینے سے موسم حج میں مکہ آیا کرتے تھے ان سے ملاقات کرتے، اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ تو جو لوگ اس دعوت پہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے، انہی میں سے ایک نمایاں نام ہے حضرت معاذ بن جبل کا۔ بیعت عقبہ الثانیہ میں یہ مسلمان ہوئے، یعنی ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے یہ مسلمان ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے۔ مسلمان ہوتے وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد کی باقی زندگی انہوں نے خدمت اسلام کے لیے وقف کر ڈالا۔ بدر ہو کہ بدر کے بعد کے جتنے جنگ ہیں سارے جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا۔ حضرت معاذ اپنے علم، اپنی فہم، اپنی فراست اور اپنے اخلاق کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت انہیں حاصل تھی۔ اللہ کے نبی ان کو بہت چاہتے تھے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی فہم و فراست کی وجہ سے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ یہ ایک ہے محبت کرنا، اور دوسرا ہے محبت کا اظہار کرنا۔ ہم جسے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے معاذ سے کہا کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لہذا اس محبت کے نتیجے میں آپ کو دعا کا یہ خزانہ دیتا ہوں، لہذا اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولیے۔ کیا ہے دعا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اچھی بندگی کروں، حسن عمل کروں۔ تو بہرحال یہ بڑی بہترین دعا اللہ کے نبی نے ان کو سکھائی، یہ خزانے کی حیثیت رکھتی ہے یہ دعا۔
حضرت معاذ کے لیے یہ بہت ہی عزت و شرف کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم و فہم پر اعتبار کیا، بھروسہ کیا۔ اللہ کے نبی کو ان کے علم پر اتنا بھروسہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارحم امتی برحمتی ابو بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل انسان ابو بکر ہے، اور میری امت کا دین میں سب سے سخت انسان عمر ہے، میری امت میں سب سے شرمیلا اور باحیا انسان عثمان ہے۔ ایسے بیان کرتے کرتے بہت سارے صحابہ کے نام گنائے، تو اس میں حضرت معاذ کا جب نام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذِ بْنُ جبل، میری امت میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل۔ علم کے بہت سارے شعبے ہیں، علم کے بہت سارے درجے اور رتبے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ، علم کا سب سے اعلیٰ مرتبہ حلال و حرام کا علم۔ حلال و حرام کے مسائل جاننا، جسے فقہ کہتے ہیں، یہ مسائل بہت مشکل ہے، تو یہ علم اللہ کے نبی نے بتایا کہ معاذ کو ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہ بہت بڑا علم ہے، سمندر ہے یہ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں بتاتے تھے، لیکن حضرت معاذ بن جبل کو بتاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علم پر ان کو بھروسہ تھا، سمجھتے تھے اللہ کے نبی کی اس بات کو معاذ ہی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، دوسرے سمجھ نہیں پائیں گے، دوسرے لوگوں کو اگر بتائیں تو وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، اسی لیے اللہ کے نبی بعض باتیں صرف معاذ کو بتاتے تھے، ان کے علم پر اتنا بھروسہ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے، پیچھے معاذ بن جبل تھے، دونوں سوار تھے گدھے پر۔ اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، بولیے کیا خدمت ہے۔ پھر خاموش ہو گئے اللہ کے نبی۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہا یا معاذ، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، بتائیے۔ پھر خاموش ہو گئے اللہ کے نبی۔ پھر تیسری مرتبہ کہا یا معاذ، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے پکارا، 3 مرتبہ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ مطلب اللہ کے نبی بہت اہم بات بتانے جا رہے ہیں، اس لیے ان کو متوجہ کر رہے تھے 3 بار بلا کے۔ تو اب اللہ کے نبی نے بات بتایا کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ اے معاذ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ ان بندوں کو عذاب نہ دے جو شرک نہیں کرتے، اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ بہت بڑی خوشخبری، جو شریک نہیں کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب نہ دے، یہ اللہ بندوں کا حق اللہ پر ہے۔ حضرت معاذ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا افلا ابشر الناس، کیا اللہ کے نبی یہ خوشخبری لوگوں کو جا کے بتا دوں میں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لا تبشرہم، لوگوں کو نہیں بتانا، یہ بات صرف تمہارے لیے بتا رہا ہوں۔ فیتکلون، اگر لوگوں کو بتاؤ گے یہ بات تو لوگ صرف بھروسہ کر لیں گے اللہ پر، شرک نہیں کریں گے اور عبادتوں میں سستی کریں گے، کیونکہ ہم شرک تو نہیں کرتے نا، ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔
تو شرک سے تو بچ جائیں گے، لیکن عمل کے معاملے میں سستی کے شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا اے معاذ یہ بشارت لوگوں کو مت بتائیے، یہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن ہم تک یہ بات کیسے پہنچ گئی پھر؟ جب تک حضرت معاذ زندہ رہے اس بات کو چھپا کے رکھے، نبی کی نصیحت کو، لیکن جب حضرت معاذ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں کو بتا دیا یہ حدیث، اس ڈر سے کہ کہیں نبی کی بات کو، میں نبی کے علم کو چھپاؤں گا تو کتمان علم کا گناہ مجھے ہو جائے گا، نبی کی ایک حدیث کو چھپانے کا گناہ لے کر میں جاؤں گا۔ اس ڈر سے انہوں نے امت کو یہ حدیث بتا کے انتقال ہوئے موت سے پہلے۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی کو حضرت معاذ کے علم و فہم پر بھروسہ تھا، اس لیے بعض باتیں حضرت معاذ کو اللہ کے نبی بتاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہم توحید پہ ہیں، ہم جنت پہ جائیں گے، حالانکہ نمازوں میں سستی کریں گے، عبادتوں میں سستی کریں گے، نوافل میں سستی کریں گے، بہت سارے اخلاقیات میں، معاملات میں بہت پیچھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، جھنڈے نہیں اٹھاتے، ہم درگاہوں کو نہیں جاتے، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، باقی سب گناہ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کو متوجہ ہونا چاہیے اس حدیث کو سن کے۔ حضرت معاذ کا علم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، کیونکہ مکے سے سب لوگ ہجرت کر کے جب مدینہ چلے گئے، مکے میں پورے مشرکین بچے ہوئے ہیں، لیکن 8 سال کی محنت کے بعد مدینہ جانے کے 8ویں سال سن 8 ہجری میں مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، فتح مکہ اسے کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی نے ایک مدت کے لیے حضرت معاذ کو مکہ روانہ کیا، کیونکہ مکے والے مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کو تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی کو صحابہ میں کوئی نظر آئے تو کون نظر آئے؟ معاذ نظر آئے، کہا مکہ جاؤ، تم مکے کے لوگوں کو علم سکھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی 10 ہجری میں انتقال ہوئے، انتقال سے کچھ پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اتنا بڑا اعزاز عطا کیا، دین کا داعی بنا کے اور قاضی اور جج بنا کے اور یمن کا گورنر بنا کے یمن روانہ کیا۔ اور روانہ کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں بھی کی، کہا کہ یا معاذ انک تأتی قوم من اہل الکتاب، اے معاذ تم ایسے سرزمین پہ جا رہے ہو یمن کہ وہاں اہل کتاب رہتے ہیں۔ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کرسچنوں کو اور جوس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں اہل کتاب رہتے ہیں۔ فَأَعْلِمْهُمْ أَن تَشْهَدَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کو بتائیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لیں، تو اس کے بعد دوسری تعلیمیں دینا کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن و رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ جب وہ لوگ نماز کے بھی عادی بن جائیں، پھر تیسری تعلیم یہ دینا کہ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، بتانا کہ تمہارے مال میں اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اور اس زکوٰۃ کا مال تمہارے امیروں سے لیا جائے گا، تمہارے ہی غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ نصیحت کی اللہ کے نبی نے، اور بہت ساری نصیحت کی باتیں کی۔ اور روانہ کرنے سے پہلے ایک اور بات، دل کو دہلا دینے والی بات انہوں نے، پیارے نبی نے کہا اے معاذ اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب تم دوبارہ مدینہ آؤ گے تو تمہارا گزر میری قبر سے ہوگا۔ یہ سننا تھا، حضرت معاذ بن جبل رونے لگے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی سے آخری ملاقات تھی، اب یمن جا رہے تھے، لیکن صحابہ مقصد زندگی کو پہچانتے تھے۔ وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی نہیں، یہ مختصر ایام آپ کے ساتھ میرے باقی رہ گئے، میں آپ ہی کے ساتھ رہ جاؤں گا،
نبی کے گزر جانے کے بعد پھر یمن جائیں گے، ایسا بول سکتے تھے، لیکن صحابہ مقصد کے لیے جیتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ دین کو پھیلانا اور دین پر عمل کرنا۔ اس لیے مقصد کی خاطر نبی کو قربان کر کے، نبی کو چھوڑ کے، نبی کے حکم پر وہ یمن روانہ ہو گئے، اور ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 17 یا 18 ہجری میں شام میں، یعنی جہاں آج سیریا جسے کہتے ہیں، اس زمانے کا نام شام تھا، ملک شام اسے کہتے ہیں، سیریا میں امواس نامی ایک مقام ہے، وہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، کرونا وائرس جیسے آج کل گزشتہ سالوں میں جو بیماری آئی تھی، اس طرح کی ایک بیماری وہاں پھیلی تھی، اسے طاعون کی بیماری کہتے ہیں، انگلش میں پلیگ کہتے ہیں اس کو، تو پلیگو ویادی تیلگو میں بھی کہتے ہیں۔ تو وہ بیماری پھیلی ہوئی تھی، 25,000 لوگ اس بیماری میں انتقال ہوئے، انہی میں حضرت معاذ بن جبل بھی انتقال ہو گئے، اسی بیماری کے متعدی بیماری کے شکار ہو گئے، پھیلنے والی بیماری تھی۔ تو یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ جب بیماریاں پھیلتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی بیماری کے کون نیک ہے کون برا ہے، نہیں دیکھتی، بیماری کے زد میں اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اللہ کے اولیاء بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے آدمی اس لیے وہ شکار ہو گئے، نیک آدمی اس لیے شکار نہیں ہوئے، ایسی بات نہیں۔ تو بیماری میں کوئی بھی اس کے زد میں آ سکتے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل بہت کم عمر میں، 3 سال یا 4 سال کی عمر میں حضرت معاذ بن جبل انتقال ہو گئے، اور دیکھیے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے مرتبے انہوں نے حاصل کر لیے، کتنا دین کی خدمت انہوں نے کیا، جج بھی بن گئے، داعی بھی بن گئے، مبلغ بھی بن گئے، اور مصدق بھی بن گئے، قاضی بھی بن گئے۔ تو بہرحال اتنی کم عمر میں اتنے سب کام انہوں نے کیے، بڑے اللہ کے چہیتے بندے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چہیتے صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسے مختصر عمر میں بڑے بڑے کام کیے، ہمیں بھی اس عارضی اور مختصر عمر میں دین کے بڑے خدمات کرنے، دین کے سلسلے میں کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔